بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے، یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے، پھر یہ دعا پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ فائدہ: جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی کافی ہے، پھر 8 کا کھل جانا یہ غایت اعزاز اور اکرام کے طور پر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور ناحق کسی کا خون نہ کیا ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کو چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ فائدہ: متعدد روایت اور آیات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دل کے لیے نور ہے، چہرے کے لیے بھی نور ہے، اور یہ تو مشاہدہ جس کی گواہی دی جا سکے بھی ہے کہ جن اکابر کا اس کلمے کی کثرت معمول ہے، ان کا چہرہ دنیا ہی میں نورانی ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ اس وجہ سے گناہ صادر نہ ہوگا، یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: تلقین اس کو کہتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ اس پر اس وقت جبراً تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شدت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اخیر وقت میں کلمہ تلقین کرنے کا حکم اور بھی بہت سی احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔ متعدد حدیثوں میں یہ بھی ارشاد نبوی وارد ہوا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے مکان۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافق کو اس کلمے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی بچے کو پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اس سے حساب معاف ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، مرتے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو شیطان کو دور کر دیتا ہے اور اس مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ ایک بات کثرت سے تجربے میں آئی ہے کہ اکثر و بیشتر تلقین کا فائدہ جبھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس پاک کلمے کی کثرت رکھتا ہو۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بھس فروخت کیا کرتا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ گٹھا اتنے کا ہے اور یہ گٹھا اتنے کا ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد واقعات نزلۃ البساتین میں بھی لکھے ہیں اور مشاہدے میں بھی آتے ہیں۔ بسا اوقات کسی گناہ کا کرنا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ افیون کھانے کے 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اس کے بالمقابل مسواک سے 70 فائدے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ شہادت تلقین کیا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو، میری زبان سے نکلتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تولنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ ایک دوسرے شخص کا قصہ لکھا ہے کہ جب اس کو تلقین کی گئی تو کہنے لگا
کہ جب اس کو تلقین کی گئی تو کہنے لگا کہ مجھ سے کہا نہیں جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی، مجھے وہ اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا۔ اور بھی بہت سے واقعات اس نوع کے ہیں جن میں سے بعض تذکرہ قرطبیہ میں بھی لکھے ہیں۔ بندے کا کام ہے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ شانہ سے توفیق کی دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔